بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم ایک بہت ہی اہم مضمون جو ہے نا وہ پڑھنے والے ہیں، بہت ہی اہم ایسے ہیں، کو ایجوکیشن، لڑکے لڑکیوں کی اکٹھے تعلیم کے حوالے سے۔ یہ 12ویں کلاس میں یہ دیا ہوا ہے، اور بی اے میں بھی یہ جو ہے نا یہ لکھا جا سکتا ہے۔ تو کویسچن یہ ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو کیسے تعلیم دینی چاہیے، کون سا طریقہ اپنانا چاہیے۔ بہت سے ممالک میں اکٹھے تعلیم دی جاتی ہے لڑکے لڑکیوں کو، بہت سے ممالک میں الگ، تو کون سا جو ہے نا یہ بیسٹ ہے۔ تو اس میں جامع انداز میں طرفین کے جو دلائل ہیں، جو لوگ حامی ہیں جو اس کے مخالف ہیں، ان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں جامع انداز میں دلائل یا ان کی جو باتیں ہیں وہ ان کی طرف اشارہ جو ہے نا وہ دیا گیا ہے۔ کو ایجوکیشن اے سسٹم آف ایجوکیشن، اکٹھے تعلیم دینا، کو ایجوکیشن میں بول دوں گا، یہ اکٹھے تعلیم دینا۔ دا سسٹم آف ایجوکیشن، یہ تعلیم کا ایک ایسا سسٹم ہے جس میں اسٹوڈنٹس آف بہت دا سیکسز، دونوں جنسوں کے طلباء، سیکس جنس، ریسیو دیئر ایجوکیشن، وہ اپنی تعلیم لیتے ہیں ان دا سیم کلاس رومز، ایک جیسے کلاس رومز میں، سکول کالج اور یونیورسٹی، سکول کالج یا یونیورسٹی میں ایک ہی سکول ہوتا ہے، ایک ہی کالج، ایک ہی یونیورسٹی۔ پریزنٹ لائف سٹائل، موجودہ لائف سٹائل ہیز بیکم، وہ بن چکا ہے ہائیلی کمپلیکس، بہت زیادہ پیچیدہ۔ ایجوکیشن مسٹ آلویز ریفلیکٹ، جو تعلیم ہے مسٹ آلویز، ضرور اس کو ہمیشہ ریفلیکٹ، منعکس کرنا چاہیے، ریفلیکس دکھانا، دا چینجنگ ایٹیچیوڈ آف دا ایج، تبدیل ہونے والا رویہ آف دا ایج، دور کا۔ مطلب یہ ہے کہ پتہ چلے بھی نئے دور، جیسے جیسے دور جو وہ تبدیل ہو رہا ہے تو تعلیم ویسے دی جا رہی ہے۔ ناؤ اب دا رول آف بوتھ مین اینڈ وومین ہیز ایکسپینڈڈ، کردار دونوں مردوں اور عورتوں کا ہیز ایکسپینڈڈ، وہ کیا کہتے ہیں وسیع ہو گیا ان لائف، زندگی میں۔ دا سوسائٹی مسٹ پرووائڈ دیم، معاشرے کو ضرور ان کو مہیا کرنا چاہیے، ود این ایڈیکویٹ اسٹرکچر آف ایجوکیشن، تعلیم کا مناسب اسٹرکچر، ڈھانچہ۔ دا آئیڈیا آف کو ایجوکیشن ان آور کنٹری ہیز بیکم کنٹروورشل، تصور کو ایجوکیشن کا، اکٹھے تعلیم دینے کا ہمارے ملک میں ہیز بیکم، یہ بن چکا ہے کنٹروورشل، متنازع ایشو، مسئلہ۔ متنازع کہتے ہیں جس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ دا سپورٹرز آف دس ایجوکیشن سسٹم، حامی، سپورٹ کا معنی حامی، اس تعلیمی نظام کے حامی، ہیپ اپ، جمع کرتے ہیں بگ آرگومنٹس، بڑے دلائل، ان اٹس فیور، اس کی حمایت میں۔ دی ایڈوکیٹ، وہ حمایت کرتے ہیں اٹس پریکٹس، اس کے عملی نفاذ کی، ان آن اے لارج اسکیل، بڑی سطح پہ، وہ کہتے ہیں عملی طور پہ یہ نافذ ہونا چاہیے، اس کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ وائل این ادر گروپ آف پیپل، جبکہ دوسرا گروپ آف پیپل، لوگوں کا، کنسیڈرز اٹ، اس کو سمجھتا ہے ڈیڈلی ویپن، مہلک ہتھیار، اگینسٹ دا گولڈن اسلامک اینڈ سوشل ٹریڈیشنز، سنہری اسلامی اور سماجی روایات کے، یعنی ان کے خلاف، اگینسٹ دا، خلاف۔ A heated argument given، ایک زوردار دلیل given، دی جاتی ہے in favor of the system، اس سسٹم، اس نظام کی حمایت میں، ایک زوردار دلیل جو دی جاتی ہے اس نظام کی حمایت میں، is that، وہ یہ ہے our country is a developing country، ہمارا ملک ایک ترقی، کیا کہتے ہیں ترقی پذیر ہے، ترقی ابھی مطلب حاصل کر رہا ہے، ترقی پذیر ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے۔ دا اکانومی آف آور کنٹری از ویک، ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ کمزور ہے۔ اٹ کین ناٹ بیئر دا ایکسپینسز، یہ نہیں برداشت کر سکتی اخراجات، آف سیپریٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، پارٹیکولرلی ایٹ ہائی لیول، یہ نہیں برداشت کر سکتی اخراجات آف سیپریٹ، الگ، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، تعلیمی اداروں کے اخراجات، پارٹیکولرلی، بالخصوص، ایٹ ہائی لیول، اعلیٰ سطح پہ۔ مطلب یہ کہ اعلیٰ سطح پہ آپ الگ الگ یونیورسٹیاں بنائیں اور وہاں پہ الگ الگ پڑھیں، ایسا امپاسبل ہے۔ دیئر فور، اسی لیے، وی شوڈ اڈاپٹ،
ہمیں اپنانا چاہیے کو ایجوکیشن، اکٹھے تعلیم دینا ایٹ لیسٹ کم از کم ایٹ دا ہائر لیول آف اسٹڈیز، تعلیم کے اعلیٰ سطح پہ۔ سیکنڈ نمبر 2، دس سسٹم پروموٹس ٹف کمپٹیشن، یہ جو نظام ہے کو ایجوکیشن کا یہ فروغ دیتا ہے ٹف کمپٹیشن، پروان چڑھاتا ہے، فروغ دیتا ہے، بڑھاتا ہے بڑا مقابلہ بٹوین دا بوائز اینڈ گرلز، لڑکے اور لڑکیوں میں، ان اسٹڈیز، تعلیم میں۔ اٹ اراؤز اے پیشن، یہ ابھارتا ہے اے پیشن، جذبہ فار ورک، کام کا، ان دیم، ان میں۔ دا گرلز ٹرائی، لڑکیاں کوشش کرتی ہیں، ٹو بیٹ کا معنی مارنا ہوتا ہے، مراد یہاں پہ ہرانا ہے، یہ نہیں کہ کٹن دی کوشش کرتی ہیں، وہ کوشش کرتی ہیں ہرانے کی بوائز، لڑکوں کو، اینڈ وائس ورسا، یعنی لڑکوں کو ہرانے کی کوشش کرتی ہیں، اینڈ وائس ورسا، اور اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اٹ از ڈیو ٹو دس سٹیف کمپٹیشن، اٹ از ڈیو ٹو، یہ ہے ڈیو ٹو دس سٹیف کمپٹیشن، اس سخت مقابلے کی وجہ سے، دیٹ، یہ بات، دا اسٹوڈنٹ شو گریٹ اسکل، طلباء دکھاتے ہیں بڑی مہارتیں ان لرننگ، سیکھنے میں۔ تھرڈ نمبر 3، یہ کو ایجوکیشن کی ہم ہی کہہ رہے ہیں، کو ایجوکیشن پروموٹس کریکٹر بلڈنگ ایکٹیویٹیز، جو اکٹھے تعلیم دینا ہے وہ بڑھاتا ہے، فروغ دیتا ہے کردار کو تعمیر کرنے والی یہ سرگرمیاں فار دی ینگسٹرز، نوجوانوں میں۔ اٹ ہیلپس، یہ مدد کرتا ہے، یہ جو نظام ہے، دا اسٹوڈنٹس، طلباء کی، ٹو ڈیولپ دیئر کریکٹر، کہ وہ اپنے کردار کو ڈیولپ کریں یا فروغ دیں، لارجر دین لائف، متاثر کن انداز میں۔ دے بیکم سینسیبل، وہ بن جاتے ہیں سمجھدار، اینڈ وائز، دانا۔ دے لرن، وہ سیکھتے ہیں، ہاؤ ٹو ریزسٹ، کیسے قابو پانا ہے، کیا کہتے ہیں، دھکیلنا ہے، دیر ایموشن آف سیکس، سیکس کے جو جذبات ہیں ان کو۔ مور اوور، اس کے علاوہ، اٹ میکس دا کورس بوائز ماڈیسٹ اینڈ کلچرڈ، یہ جو نظام تعلیم ہے یہ بنا دیتا ہے اجڑ لڑکوں کو شائستہ اور مہذب۔ دے لرن، وہ جانتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، ٹو رسپیکٹ، دے لرن ٹو رسپیکٹ گرلز، لڑکیوں کی عزت کرنا وہ سیکھتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ، دوسری طرف، گرلز ڈیولپ اے کائنڈ آف کانفیڈنس، جو لڑکیاں ہیں وہ ڈیولپ کرتی ہیں، فروغ دیتی ہیں اے کائنڈ آف کانفیڈنس، اعتماد، اے کائنڈ آف کانفیڈنس، ایک قسم کا اعتماد۔ دے بیکم لیس ویک، وہ بن جاتی ہیں کم کمزور، اینڈ ٹیمڈ، اور شرمیلی۔ ان دس وے، اس طرح، بوتھ سکسیڈ، دونوں کامیاب ہوتے ہیں، ان کریٹنگ اے پلیزنٹ انوائرنمنٹ فار ایجوکیشن، دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کریٹنگ، پیدا کرنے میں، خوشگوار انوائرنمنٹ، ماحول، فار ایجوکیشن، تعلیم کے لیے۔ آن دی ادر ہینڈ، دوسری طرف، دیر آر دوز، یہاں پہ وہ لوگ ہیں، ہو اپوز دی سسٹم آف ایجوکیشن، جو اس تعلیم کے نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔ دے آر آف دا اوپینین دیٹ، ان کی یہ رائے ہے کہ نو گولڈن ٹریڈیشنز آف نوبلٹی، شرافت کے گولڈن سنہری ٹریڈیشن، روایات، نو، نہیں، کین ایگزسٹ، وجود میں رہ سکتی یا موجود رہتی، ان سوسائٹیز، ایسے معاشروں میں، ویئر کو ایجوکیشن از ان فیشن، جہاں پہ کو ایجوکیشن، اکٹھے تعلیم دینا، ان فیشن، رائج ہوتا ہے۔ اٹ از ان ایکسپیڈینٹ، یہ نامناسب ہے، ٹو سے دیٹ، یہ کہنا کہ کو ایجوکیشن پروموٹس، جو کو ایجوکیشن ہے یہ فروغ دیتا ہے کوآپریشن، تعاون، اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اور سمجھ، بٹوین مین اینڈ وومن، عورتوں مردوں میں۔ انسٹیڈ، اس کے بجائے، دے آر سیکسولی اٹریکٹیڈ ٹو ایچ ادر، وہ جنسی طور پر ایک دوسرے کی طرف متاثر ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں۔ دا ینگ بوائز اینڈ گرل فال پرے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ شکار ہوتے ہیں، ٹو دا انکنٹرولیبل پیشنز آف سیکس، سیکس کے، کیا کہتے ہیں، بے قابو پیشن، جذبات کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ دس از وائی، یہی وجہ ہے، مینی آف دا اسکول گرلز، بہت سی اسکول کی لڑکیاں، ان یورپ میں، اینڈ امریکہ میں، بیکم ان میریڈ مدرز، وہ بغیر شادی کے مائیں بن جاتی ہیں۔ دا پرپز آف ایجوکیشن از ٹو پریپیئر دا یوتھ فار لائف، ایجوکیشن، تعلیم کا جو مقصد ہے وہ ہے تیار کرنا دا یوتھ، نوجوانوں کو، فار لائف، زندگی کے لیے۔ دا ڈیوٹیز آف وومن، عورتوں کی ذمہ داریاں، آر ڈفرینٹ، مختلف ہیں، فرام دوز آف مین، مردوں کی ذمہ داریوں سے۔ دیئر فور، اسی لیے، دا سلیبس ڈیزائنڈ، سلیبس جو کیا کہتے ہیں ترتیب دیا جاتا ہے فار وومن، عورتوں کے لیے، شوڈ بی ڈفرینٹ، وہ مختلف ہونا چاہیے، فرام دیٹ، اس سے،
ڈیزائن فار مین، جو کہ ترتیب دیا جاتا ہے فار مین، مردوں کے لیے. مور اوور علاوہ ازیں دا نیچرل فیکلٹی، فطرتی صلاحیتیں قدرتی آف بہت دونوں کی، بہت دا سیکسز دونوں جنسوں کی، اور لارجلی ڈفرینٹ، وہ مجموعی طور پہ وہ مختلف ہیں یا زیادہ تر وہ مختلف ہیں. دیئر فور دے شوڈ ناٹ بی ٹاٹ دا سیم سلیبس ان دا سیم انسٹیٹیوشن. انہیں نہیں سکھانا چاہیے، دے شوڈ ناٹ بی ٹاٹ، انہیں نہیں سکھانا چاہیے ایک ہی سلیبس ان دا سیم انسٹیٹیوشن، ایک جیسے ادارے میں. ان فیکٹ حقیقت میں کو ایجوکیشن آف ویسٹرن کنسیپٹ ایک مغربی تصور ہے، ان اٹس نیچر، اپنے نیچر میں، فطرت میں. اٹس مین پرپز، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ٹو اینڈ دا موڈیسٹی آف وومن، عورتوں کی شائستگی کو ختم کرنا، بائی پرسویڈنگ دیم، ان کو مائل کر کے، ٹو جوائن دا گیٹی آف دا کلب، کلب کی چمک دمک کو کیا کہتے ہیں جوائن کر کے، یہ جوائن کرنے کے لیے ان کو مائل کرنا. دا موسٹ امپورٹنٹ آف آل، ان تمام میں سے جو سب سے اہم ہے، آور ریلیجن اسلام، ہمارا مذہب اسلام، ڈز ناٹ الاؤ، اجازت نہیں دیتا دا فری مکسنگ آف بوائز اینڈ گرلز، لڑکے لڑکیوں کے آزادانہ خلط ملط ہونے کی مکسنگ. دیئر فور اسی لیے سیپریٹ انسٹیٹیوشن، الگ الگ ادارے، شوڈ بی سیٹ اپ، قائم کرنے چاہیے فار بہت دا سیکسز، دونوں جنسوں کے لیے. اب یہ جو ہے نا یہ مضمون ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں لکھ دیا گیا ہے طرفین کے جو دلائل ہیں. بہرحال یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر زور بھی دیا جاتا ہے ادھر جیسا کہ، لیکن اوپر سطح پہ جتنے بھی ادارے ہیں ہر ایک میں مردوں عورتوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں مرد ہیں اور عورتیں نہیں ہیں، عورتوں کو وہاں ہر ادارے میں گھسیٹ دیا جائے، اور اگر تعداد کم ہے تو ان کی تعداد جو ہے نا وہ بڑھا دی جائے. جب آپ اوپر اس سطح پہ یہ سارے اقدام کر رہے ہو تو پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں نیچے کوئی اور پالیسی اپنانا اور اوپر جا کے کچھ اور کہنا. اور میں اس چیز کا تو حامی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں کسی ایک سسٹم کی کلی طور پہ جو ہے نا وہ میں مخالفت کرتا ہوں، ایسا نہیں، لیکن یہ عجیب سا المیہ ہمارے معاشرے کا ہے. بہرحال اس میں اپنا نقطہ نظر جو میرا ہے وہ چونکہ شارٹ ایسے بتلانا مقصد ہے، اس کے اوپر لیکچر دینا نہیں ہے کہ میرا نقطہ نظر پرسنلی کیا ہے. تو آپ اس کو یاد کر لیں، اور اگر اس میں کوئی اور چیز ایڈ کرنی ہے یا بڑھانی ہے، اگر آپ کو لکھنا آتا ہے، گرامر آتی ہے، تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں یا اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.